بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے آپ کو کبھی بھی اس بات کے لیے معاف نہیں کر سکتی تھی کہ میری وجہ سے میری اماں اور میری بہنوں نے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا۔ وہ اتنی پرسکون زندگی جینے والی ایک پل میں کیسے سڑکوں پر آ گئی تھیں، صرف میری وجہ سے۔ وہ غلطی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے صرف میری نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے پورے گھر والوں کی زندگی برباد کر دی تھی، اور میں بدنصیب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور کچھ بھی نہیں کر پائی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھے تو اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی ماں کا اور اپنی بہنوں کا سہارا بننا چاہیے تھا۔ میں ان کا سہارا تو نہیں بن پائی، بلکہ الٹا ان کی پریشانی کا باعث بنی، اور اس بات کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میرا نام نمرہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میری 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، پر اس بات سے میرے بابا کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ایک دن میرا نام روشن کریں گی۔ میرے بابا کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ان سے کسی خاندانی جائیداد کے سلسلے میں ناراض ہو کر الگ ہو گیا تھا، اور میرے چاچو اور میرے بابا کے بیچ میں بولنا تک بند ہو گیا تھا۔ میرے دادا ابو کی زمین تھی جس میں سے میرے چھوٹے چاچو زیادہ حصہ لینا چاہتے تھے، اور میرے بابا چاہتے تھے کہ ہم برابر حصہ لیں۔ میرے بابا کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اور ہم چاچو لوگوں سے مالی حساب میں تھوڑے امیر تھے، کیونکہ چاچو نے ہمیشہ ہی دادا کی دی ہوئی زمین کے آسرے پر کوئی بھی کام یا کاروبار شروع نہیں کیا تھا، اور زمین سے جو تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے اسی سے اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ پر میرے بابا ہمیشہ کاروبار کرنے میں ہی عقل مندی سمجھتے تھے، اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ انسان کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے تو دادا ابو کی ساری زمین چاچو ہی سنبھالتے تھے، پر جب ہم بڑے ہو گئے تو بابا نے سوچا کہ مجھے چاچو سے اب اپنا حصہ واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ پہلے بابا کو ضرورت نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا اور ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے۔ پر اب جیسے جیسے بابا کی عمر تھوڑی بڑھتی گئی تو بابا اپنے کاروبار کو بہت ہی کم وقت دیا کرتے تھے اور کام نہیں کر پاتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ چاچو سے اب اپنا زمین کا حصہ لے کر اپنے بچوں کے نام کر لیا جائے، کیونکہ انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بابا یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میرا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد چاچو میری بیٹیوں کو میری زمین کا حصہ دیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ چاچو کے 5 بیٹے تھے اور بابا کی ہم صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ بابا نے جب چاچو سے اپنی زمین کا حصہ مانگا تو چاچو بابا سے بہت غصہ ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہمارے پاس صرف یہ زمین ہے، تمہارے پاس تو بہت سارا کاروبار ہے، تم ہم سے زمین کا حصہ مت لو۔ پر بابا چاچو کو کہہ رہے تھے کہ کاروبار میں نے اپنے بلبوتے پر بنایا ہے، زمین تو میرے بابا کو اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، میں اپنا حصہ کیوں آپ لوگوں کو دوں؟ بابا ہمیشہ چاچو کو سمجھاتے تھے کہ تمہارے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کو کوئی نہ کوئی کاروبار بنا کے دو یا کوئی دکان وغیرہ کھول کر دو۔ پر چاچو کے 5 بیٹے نالائق اور نکمے تھے، کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ چاچو اور بابا کا زمین کے حصوں پر بہت ہی بڑا جھگڑا ہو گیا، اور چاچو نے اپنا ہر رشتہ بابا کے ساتھ ختم کر دیا۔ پھر بابا نے بھی زمین چاچو کے نام کر دی اور ہمیشہ کے لیے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ ہم شہر میں رہنے لگے جہاں پر بابا کا کاروبار ہوتا تھا۔ بابا نے شہر میں ہمیں اچھے اسکولوں میں داخل کروایا، ہمیں ہمیشہ یہی سمجھایا کہ بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنی تعلیم کو کبھی بھی ضائع مت ہونے دینا۔ جو تعلیم میں نے آپ لوگوں کو دلوائی ہے اور آپ لوگوں کی تعلیم پر میں نے جو محنت کی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اس محنت کا پھل ایک دن ضرور ملے گا۔ بابا ہمیشہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ تم میری بیٹیاں نہیں میرے بیٹے ہو، تم بیٹیاں ہی ایک دن میرا نام روشن کرو گی، اور تمہارے چاچو کو ایک دن میں اس بات کا احساس ضرور دلوا کر رہوں گا کہ جو کام تمہارے بیٹے نہیں کر پائے میری بیٹیوں نے کر دکھایا۔ میرے بابا ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر اچھی نوکریاں حاصل کریں اور ان کو ایک دن ہم بیٹیوں پر فخر محسوس ہو۔ بابا نے اپنی زندگی میں ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ہماری ہر خواہش پوری کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں نے جب کالج میں پڑھنا شروع کیا یہ تب کی بات ہے۔ میرے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کا نام تبریز تھا۔ تبریز کالج میں میری ہر بات میں مدد کرتا تھا۔ وہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، مجھ سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ مجھے اس کا بات کرنا شروع میں تو بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کالج کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے۔
और मुझे वहाँ पर किसी भी लड़के से या किसी लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। बाबा ने मुझे ख़ास तौर पर समझाया था कि मैं जिस मकसद के लिए आप लोगों को इतनी आज़ादी और इतनी तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मकसद आप लोगों ने ज़रूर पूरा करना है। इसीलिए बाबा की कही हुई बात मुझे हर वक्त याद रहती थी। मैं कॉलेज में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, पर तबरेज़ ज़बरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मैंने उसको काफ़ी बार मना भी किया था कि आप अपने काम से काम रखें, मेरी मदद करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो बाज नहीं आता था। तबरेज़ कॉलेज के बाकी लड़कों की निस्बत बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। मैंने कभी भी उसको किसी और लड़की के साथ नहीं देखा था, जबकि कॉलेज के बाकी लड़के काफ़ी लड़कियों से घुले मिले हुए थे और कॉलेज में हर वक्त ही हल्ला गुल्ला बना कर रखते थे। तबरेज़ इन सारी बातों से बहुत ही दूर था, इसीलिए मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। मैं उससे थोड़ा बहुत बात कर लेती थी। उसकी भी यही वजह थी कि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था। कॉलेज में कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मेरी तबरेज़ के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उसको बता दिया था कि मैं किस मकसद की वजह से पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारी बरादरी में बाकी लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और हमारे बाबा ने हमें तालीम दिलवाने के लिए और हमें कोई मकाम हासिल करवाने के लिए अपना गाँव तक छोड़ दिया था और अपने भाई से रिश्तेदारी भी ख़त्म कर दी थी। मैं तबरेज़ को हमेशा यही कहती थी कि मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। मैं उनको जल्द से जल्द ये खुशी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चाचू अक्सर मेरे बाबा को ये कहा करते थे कि तुम्हारी सिर्फ बेटियाँ हैं और मेरे 5 बेटे हैं। मैं चाचू को बाबा का बेटा बनकर दिखाना चाहती थी और उनको ये समझाना चाहती थी कि आजकल के दौर में बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती। तबरेज़ ने अपने बारे में भी मुझे बताया था कि उसकी भी कोई बड़ी फैमिली नहीं है। तबरेज़ ने मुझे बताया था कि वो अपने सब बहन भाइयों में सबसे बड़ा है और उसके बाबा इस दुनिया से तब चले गए थे जब तबरेज़ 10 साल का था। उसकी माँ ने ही उसे बहुत मुश्किलों से पाला था और अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों का अब वो ही सहारा है। तबरेज़ ने मुझे बताया था कि वो पहले स्कूल और अब कॉलेज के बाद अपनी दुकान पर बैठता है, जो कि उसने अपने ही मोहल्ले में खोली हुई है, जिसकी वजह से उनका घर का थोड़ा बहुत सौदा सामान आ जाता है। मुझे तबरेज़ की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि वो अपने लिए अभी से कुछ न कुछ करना चाहता है और उसने बचपन से ही काफ़ी सारी मेहनत की है और अपनी पढ़ाई को भी अधूरा नहीं छोड़ा है। तबरेज़ और मेरा दोनों का यही मकसद था कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी लेनी है। एक दिन तबरेज़ ने मुझे प्रपोज़ किया। उसने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत ही पसंद करता है। पसंद तो वो भी मुझे आ गया था, पर अभी फ़िलहाल हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा मकसद अभी अधूरा था और हमें अभी और पढ़ना था। तबरेज़ ने मुझे बोला था कि जब हम दोनों को नौकरी मिल जाएगी तभी हम शादी करेंगे, उससे पहले हम इस बात को नहीं दोहराएंगे। और मैंने भी उससे कहा था कि ठीक है, जब हमें नौकरी मिल जाएगी तभी हम अपने माँ बाप से इस बारे में बात करेंगे। कॉलेज में तो तबरेज़ का और मेरा रोज़ का मिलना होता था, पर एक दिन तबरेज़ ने मुझे बिना बताए मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे बर्थडे वाले दिन एक होटल में बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा केक बनवाया। जब उसने मुझे उस होटल पर बुलाया तो ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तबरेज़ ने मेरे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया था। मैंने उससे उस वक्त बोला था कि तुम्हें इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे तबरेज़ के हालात अच्छे से मालूम थे, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरे लिए थोड़ा सा भी खर्च करे। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मेरे चाचू का बड़ा बेटा, जिसका नाम फैयाज़ था, वो हमारे ही घर पर बैठा था। फैयाज़ बाबा के साथ बैठा था। अम्मा और मेरी दोनों बहनें साथ बैठी थीं। सबकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा था कि ज़रूर कोई न कोई बात है, क्योंकि सबके चेहरों के ही रंग उड़े हुए थे। फैयाज़ ने बाबा से उसी वक्त बोला कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो आप अपनी बेटी से पूछ कर देख लीजिए कि ये इस वक्त कहाँ से आ रही है, और फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप हम लोगों को तो अपना दुश्मन समझते हैं और आप समझते हैं कि मैं आपकी बेटी पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, जबकि आपको आपकी बेटी से पता चल जाएगा तो ही आप यकीन करेंगे। बाबा ने फैयाज़ को उस वक्त चुप करवाते हुए कहा था कि मुझे अपनी बेटी पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। अभी इसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बाबा ने मुझसे पूछा कि निम्रा बेटा इधर आओ, मुझे बताओ फैयाज़ जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है और ज़रूर इसको कोई धोखा हुआ है।
تم مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کس کے ساتھ تھی؟ بابا کی یہ بات سننے کے بعد تو میں بہت ہی پریشان ہونے لگی کہ میں اب بابا کو کیا جواب دوں، اور میرا گلا خشک ہونے لگا۔ مجھ سے تو ایک لفظ تک نہیں بولا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے آج بابا کا یقین توڑ دیا ہے۔ مجھے تبریز سے ملنے نہیں جانا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں باتیں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں بابا میری بات سننے کے بعد کیا سوچیں گے اور کیا فیصلہ کریں گے۔ بابا نے پھر مجھ سے اونچے لہجے میں بات کر کے پوچھا، نمرا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، بتاؤ فیاض کیا بول رہا ہے اور تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میرے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ اگر میں بابا کو بتا دیتی کہ میں تبریز کے ساتھ تھی تو مجھے معلوم تھا کہ بابا کا رد عمل کیا ہوگا۔ میری خاموشی بابا کو جواب دے چکی تھی۔ بابا اس وقت جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کر آئے اور مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بابا اس وقت بہت زیادہ غصہ ہو رہے تھے، مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ بابا مجھے بول رہے تھے کہ تم نے آج میرا یقین توڑ دیا۔ مجھے ڈانٹتے ڈانٹتے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں بابا کو آوازیں دے کر بول رہی تھی کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں تبریز سے ملنے گئی تھی، پر میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ پر بابا بے ہوش ہو چکے تھے، انہوں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں بھی بہت پریشان ہو رہی تھیں، وہ کافی رو رہی تھیں۔ فیاض، میرے چاچو کا بیٹا، بابا کو اسی وقت اٹھا کر ہسپتال لے کر گیا اور ہم سبھی ان کے ساتھ ہسپتال چلے گئے۔ بابا کو ڈاکٹرز نے ICU میں داخل کر دیا۔ ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ بابا کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہم آپ کو فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ میرے بابا کو بچا لو، میں آئندہ کبھی بھی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی۔ اماں بھی صرف مجھے ہی ڈانٹ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پر اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اگر میں تبریز سے ملنے ہوٹل پر نہیں جاتی تو آج بابا کی طبیعت خراب نہ ہوتی۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں خود کو اس بات کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اتنی بڑی تھی کہ جس کی سزا صرف مجھے نہیں، میرے اماں، میری دونوں بہنوں کو بھی مل رہی تھی۔ اماں نے ڈاکٹر کو بولا تھا کہ بابا کے علاج پر جتنے بھی پیسے لگ جائیں آپ اس بات کی کوئی بھی پرواہ مت کیجیے، بس آپ بابا کی زندگی بچا لیجیے۔ پر ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ڈاکٹروں نے ہمیں صرف اللہ پاک سے دعا کرنے کے لیے ہی کہا تھا، اور کہا تھا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ اللہ پاک سے ہی دعا کریں تاکہ وہ ان کی زندگی بخش دے۔ ہسپتال میں کھڑی اماں بہت زیادہ رو رہی تھیں، مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر تمہارے بابا کو کچھ بھی ہو گیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، ان کی اس حالت کی ذمہ دار صرف تم ہو، تم نے میرا اور اپنے بابا کا یقین توڑا ہے، اس بات کے لیے ہم دونوں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے۔ اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ تم پر تو مجھے ناز تھا کہ میری بیٹی نمرا میرا بیٹا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا غلط قدم اٹھایا اور ہمیں بدنام کرنے میں کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑی۔ اس وقت تو ہم سب کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بابا یہ دنیا چھوڑ کر سب کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد کب ہم ہسپتال سے گھر آئے، کب بابا کی تدفین ہوئی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا، اور یہ صدمہ میرے لیے زندگی کا سب سے بھیانک صدمہ تھا۔ کافی دن تک تو اماں بھی اس صدمے سے باہر نہیں نکل پائیں، اور میری دونوں بہنوں کو تو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ جب میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا کہ فیاض بھائی نے آخر بابا کو ایسی کون سی بات بتائی تھی جس کی وجہ سے بابا کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، تو میری بہنوں نے مجھے بتایا کہ فیاض بھائی نے گھر میں آتے ہی شور ڈال دیا تھا اور بابا کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں ٹائم گزارتی ہے اور ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی رہتی ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ فیاض بھائی بابا کو آپ کے خلاف بہت غلط باتیں بتا رہے تھے۔ تب میں نے اماں کو بتایا کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تبریز میرا کلاس فیلو ہے، اس دن میرا برتھ ڈے تھا، اسی لیے اس نے میرے لیے ہوٹل میں ایک کیک بنوایا تھا، مجھے سرپرائز دیا تھا۔ اگر مجھے تھوڑا سا بھی پتا ہوتا کہ فیاض بھائی کو یا بابا کو اتنی بڑی غلط فہمی ہو جائے گی تو میں کبھی بھی اس ہوٹل پر نہ جاتی۔ میں تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی دوست سے ملنے ہوٹل پر نہیں گئی تھی۔
اماں نے مجھے کہا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ہماری یا تمہاری اس بات پر کون یقین کرے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ فیاض کے سامنے ہوا تھا اور وہ ہمیں بدنام کر چکا ہے۔ بابا کی موت کے بعد تبریز نے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا، پر میں نے اس کو صاف انکار کر دیا کہ آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی یا مجھ سے ملنے کی کوئی بھی کوشش مت کرنا، کیونکہ جیسا بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، اپنے بابا کی موت کی ذمہ دار میں تھی، چاہے وہ غلط فہمی ہی تھی، پر پھر بھی بات تو میری ہی تھی، اسی لیے میں اب اس بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ تبریز کو میں نے ہمیشہ کے لیے بھلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بابا کی موت کے بعد ہم لوگ گاؤں جا کر اپنے چاچو لوگوں کے ساتھ، جو ہمارا گھر تھا، وہاں پر رہنے لگے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں اور چاچو لوگوں کو ہم عورتوں کا اکیلے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے امی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جوان بیٹیاں ہیں، مجھے اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ بابا کی موت کے 2 سالوں کے بعد اماں نے سوچا کہ اب میری شادی کر دی جائے، کیونکہ ان پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی اور نہ باپ تھا نہ بھائی، اسی لیے اماں چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد اس فرض سے فارغ ہو جائے۔ اماں نے جب چاچو سے اس بارے میں بات کی تو چاچو نے اماں سے کہا کہ بھابھی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے 5 بیٹے ہیں، میں ان 5 میں سے جس کے لیے بھی کہیں گی ہم نمرہ کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ چاچو نے فیاض کے لیے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اماں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے چاچو تھے اور اماں چاہتی تھی کہ اب تو ہمارا باپ نہیں ہے، اسی لیے ہمارے چاچو ہی ہمارے باپ کی جگہ ہے اور وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اماں نے جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کریں، کیونکہ میں پہلے ہی اماں کو بہت زیادہ پریشانیاں دے چکی تھی، اب مزید ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو شادی کی تیاری کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ ابا نے ہم سب کی شادی کے لیے بہت سارے پیسے جمع کر رکھے تھے اور اماں کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی اور جس دن میری شادی تھی اس دن میں سج سنور کر اپنے دلہے کا نکاح کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ تبھی چاچو اماں کے پاس آئے، اماں کو کہنے لگے کہ بھابھی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کافی پریشان ہونے لگیں کہ چاچو کو کون سی ضروری بات کرنی ہوگی۔ جب اماں چاچو کی بات سننے گئیں تو چاچو کی بات سننے کے بعد ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ چاچو نے اس وقت اماں کو کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، ہم یہ رشتہ یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ اماں نے چاچو کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، سارے مہمان آ گئے ہیں، سارے مہمانوں کے سامنے ہماری بڑی بدنامی ہو جائے گی، اگر آپ نمرہ کے چاچو ہو کر اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دیں گے تو کوئی اور کیسے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چاچو نے اماں کو کہا کہ میں ایک ہی شرط پر نمرہ کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرواؤں گا، اگر آپ کو وہ شرط منظور ہے تو آپ بتا دیں، ورنہ یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ چاچو کی تو پہلے ہی اماں بہت ساری منتیں کر رہی تھیں اور اماں کو چاچو کی ہر شرط منظور تھی۔ چاچو نے اماں کو اس وقت کہا تھا کہ آپ اپنی ساری دولت اور ملکیت ہمارے نام لکھ دیں، پھر ہی آپ کی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ اماں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا سب کچھ فیاض کے نام لکھ دیا اور مجھ سے ایک بار پوچھا تک نہیں، کیونکہ اس سب کی وجہ صرف میں تھی۔ شرط پوری ہو جانے کے بعد میری فیاض کے ساتھ شادی ہو گئی اور میں چاچو لوگوں کے گھر میں رہنے لگی۔ میرے دل میں چاچو کے لیے یا ان کے بیٹوں کے لیے یا ان کی فیملی کے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بھی بہت ہی بگڑا ہوا تھا، ان کے ان پڑھ 5 بیٹے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کی ذرا عزت نہیں کرتے تھے، نہ کوئی کچھ کماتا تھا۔ چاچو پہلے تو جو زمین پر کام کرتے تھے اسی سے سب کا پیٹ پلتا تھا، اور میری شادی کے بعد تو چاچو نے ہماری ساری دولت بھی فیاض کے نام لکھوا دی تھی، اور اب وہ میرے بابا کی محنت کی کمائی کے پیسوں پر بہت ہی عیاشی کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو دن رات کوستی رہتی تھی کہ میں نے یہ کیسی غلطی کر دی، میری وجہ سے میری ماں نے کتنے دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کیا اور میری دونوں بہنوں کا حصہ بھی میری وجہ سے ان سے چھن گیا۔ چاچو نے ہم سے جو بھی پیسے اپنے نام لکھوائے اور جو بھی دولت اپنے نام لکھوائی، اس کے بعد تو چاچو نے زمین بھی بیچ دی، اور ان لوگوں نے ایسا ہی سمجھا کہ ہم ساری زندگی اب یہ پیسے ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے بابا اچھے خاصے امیر تھے اور ان کے پاس کافی ملکیت تھی۔ چاچو لوگوں نے پیسے خرچ کرتے وقت ذرا نہیں سوچا اور صرف اپنی عیاشیوں میں مصروف رہے۔ میرے چاچو کے 3 بیٹے تو جواری اور نشئی تھے اور کافی پیسہ وہ جوئے میں ہارا کرتے تھے۔
और आकर अपने बाप से फिर से पैसे मांगते थे। उन लोगों में काफ़ी झगड़े भी होते थे क्योंकि ज़रा सी तमीज़ नहीं थी। उनके घर का माहौल ऐसा था कि मेरा दम घुटने लगता था। मुझसे वहाँ पर बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था, पर मैं ये सब अपने लिए सज़ा के तौर पर बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि ये सारी सज़ा मुझे अपनी गलती पर ही मिली थी और मुझे मजबूरन बर्दाश्त करनी ही थी। कुछ ही सालों के बाद उन लोगों ने सारे पैसे और सब कुछ ख़त्म कर दिया। उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ज़मीन भी बेच दी थी और इस गलत फहमी में थे कि हम अपनी सारी ज़िंदगी भी ये पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। चाचू के 5 बेटे निकम्मे और नालायक थे। उनसे कोई भी काम नहीं होता था कि अपने पेट भरने के लिए ही कोई काम कर लें। चाहे वो 2-2 दिन भूखे रहकर गुजार लेते थे, पर फिर भी कोई काम नहीं ढूंढते थे। चाचू अपने बेटों से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गए थे। वो बीमार पड़ने लगे क्योंकि उनकी भी उम्र काफ़ी हो गई थी और वो कमा कमा कर थक गए थे। उन्होंने जो मेरी माँ के साथ किया था, धोखे से उनसे उनकी सारी दौलत और पैसे ले लिए थे, इस सब की सज़ा अब वो काट रहे थे और वो ये बात मानते भी थे। वो अपने बेटों से कहते थे कि हमने यतीम बच्चों का हक खाया है, इसीलिए अब अल्लाह पाक ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। अगर यही पैसे उन लोगों के पास होते तो वो पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं कर पाते। जैसे ही ये पैसे हमारे पास आए तो कितनी बेबरकती इन पैसों में आ गई कि कुछ ही सालों में इतने सारे पैसे और इतनी सारी दौलत ख़त्म हो गई। अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सब कुछ हमें उसी की सज़ा मिल रही है। चाचू को इस बात का एहसास हो गया था और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी थी कि उनको थोड़ा सा एहसास तो हुआ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मुझसे चाचू की ये हालत देखी नहीं जाती थी क्योंकि वो काफ़ी बीमार थे और उनके पास दवाई ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने चाचू से और अपने शौहर से इजाज़त लेकर नौकरी करने के बारे में फ़ैसला किया और मैं अपने शौहर और अपनी माँ बहनों के साथ अपने उसी शहर वाले घर में रहने लगी। वहाँ पर रहते हुए हमें कुछ ही वक्त गुजरा था तो मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई, जिसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। जैसे ही मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने चाचू को शहर अपने घर पर बुलवा लिया और उनका अच्छे से इलाज करवाना शुरू कर दिया। चाचू का इलाज करवाने के बाद जब वो थोड़े बहुत बेहतर हुए तो चाचू ने अम्मा से और हम सब से माफ़ी मांगी। हमसे कहा कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, मैंने आप लोगों का हक खाया है। मुझे तो अपनी भतीजियों का सहारा बनना चाहिए था, अपनी यतीम बच्चियों का ख्याल करना चाहिए था। अब मैं क़यामत के दिन अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तो उनके बाप की मोहब्बत से कमाए हुए पैसे भी उनसे छीन लिए। चाचू बहुत ज़्यादा रो रहे थे, कह रहे थे कि मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे हट्टे कट्टे जवान होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते, जबकि मेरे भाई की बेटी होकर भी ये नौकरी करती है और हम सबको पाल रही है। अगर मेरा भाई आज जिंदा होता तो उसको अपनी बेटी पर फ़ख्र होता। जिस तरह ये मेहनत करती है, अपनी माँ बहनों के अलावा हम सबको भी पालती है। मैंने उस वक्त चाचू को कहा कि हमें खुशी है इस बात की कि आपको हमारा एहसास हो रहा है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, ख़त्म हो गए तो क्या हुआ, अल्लाह पाक हमें और दे देगा। आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर अपने शौहर को एक बहुत ही अच्छी और बड़ी बेकरी खोल कर दी, जिस पर वो सब भाई मिलकर काम करते थे और काफ़ी मेहनत करते थे, क्योंकि सब ने ही बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था और उन सबको ही एहसास हो चुका था। मेरी दोनों बहनों की शादी भी चाचू ने अपने दोनों छोटे बेटों के साथ तय कर दी थी, क्योंकि अब मेरे सारे देवर सुधर गए थे और मेहनत का कमाने लगे थे। उसके बाद हम सभी साथ रहने लगे और बहुत ही खुश और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।